ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی احباب بارگاہ رسالت امام میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی. الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، ہر قسم کی تمہیدات و تمجیدات، ہر قسم کی ریاضات و عبادات، ہر قسم کے رکوعات و سجودات اللہ خالق عالم کی ذات کے لائق ہے، جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق شخصیات بھی ہے. لاکھوں کروڑوں درود صدر بزم معبشرہ معصوم آمنہ سید انس و جان مخدوم فرشتگاں سجدگاہ قدسیاں حاضر و ناظر ہر اینواں مالک و مختار چنین و چنا ہجدہ ہزار عالم کی حقیقی روح رواں تتمہ دوران سبحان اللہ کہیے. جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں، بارگاہ ناز میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام علماء کرام ذوی الاحتشام دوستان عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اور ہم سب عزیزم نور احمد اور عزیزم ظہور احمد کے والد محترم محمد یوسف کی روح کو ارشاد ثواب ملے. دعائے مغفرت کے لیے حاضر ہے. دعائے اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات قبر میں بلند فرمائے. آمین آمین. جلسہ نہیں، کوئی لمبی چوڑی محفل نہیں، ارشاد ثواب کی محفل ہے. چند ایک باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ حق جاری فرمائے. اللہ سب کو سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو ایک ایسی چیز سے پیدا کیا ہے، اگر وہ پانی کا قطرہ کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا پلید ہو جاتا ہے، بستر پہ گر جائے تو بستر پلید ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی بنیاد ناپاک قطرے سے رکھ کر کے اور پانی پہ ایک ایسی بنیاد کھڑی کی، پانی پہ ایک ایسی بنیاد رکھی کیونکہ پانی پہ کائنات کی کسی عمارت کی بنیاد قائم نہیں رہ سکتی، مگر اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ حضرت انسان کی بنیاد پانی پہ رکھی گئی ہے. ذرا جاگ کر مہربانی میری سب گھڑیوں کی گفتگو ظاہر کرے. میں بڑی قیمتی جملے آپ کو دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے جس کی بنیاد ہی نجس ہے، پھر اس کا سر پہ کرم بنی آدم کا تاج رکھا ہے. اور صرف کرم بنی آدم کا تاج نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے ساری مخلوقات سے مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو میں نے اس حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. غور کریں، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب سے کم تر ناقص مخلوق حضرت انسان ہے. فرشتے ہیں، پاک ہیں، طیب ہے، طاہر ہے، غیر کی محبت کا تصور بھی ان کے دل میں نہیں کبھی گزرا ہے. وہ اتنے مباحد ہے کہ غیر خدا کی محبت کا تصور نہیں، ان کے دل سے کبھی شائبہ بھی نہیں گزرا ہے. اور حوریں ہیں وہ اتنی پاکیزہ ہے کہ جنت کی زینت ہے. لیکن اللہ نے حضرت انسان کو یہ شرف بخشا
کہ فرشتے پاک ہو کے اس ناقص مخلوق کے آگے سجدہ سجود ہو رہے ہیں۔ کبھی غور کر، میرا یہ عالم ہے کہ میں کپڑا لیتا ہوں، بڑا بہترین لیتا ہوں، اعلیٰ لیتا ہوں، بڑا لچدار لیتا ہوں، جب پہنتا ہوں وہ کپڑا میرے وجود کے ساتھ آنے کی دیر ہے، وہی کپڑا بدبودار ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ قسم کا کھانا کھاتا ہوں، بڑا بہترین کھاتا ہوں، جو ہی میرے اندر گیا وہی اعلیٰ کھانا پخانے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کون سا وصف ہے مجھ میں، کون سا وصف ہے جو اللہ نے مجھ میں رکھا تو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں؟ آخر کوئی وصف تو ہے نا۔ سبحان اللہ تو کہیے ذرا جاگیے، میری گفتگو بڑی پرمغز آپ کے لیے ہے۔ احباب المدارس، کبھی غور کر، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے، حوریں بنائی، غلماں بنائے، زمین و آسمان بنائے، آسمان کی وسعت میں ستارے لٹکائے، رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی بخشی، سورج کو بنایا، ہر چیز بنائی، مگر تیرے لیے۔ اعلیٰ قسم کے پھل بنائے تو تیرے لیے، دریا اور ندیاں نالے جاری کیے تو تیرے لیے، جنت کو بنایا تو تیرے لیے، آسمان کو سجایا تو تیرے لیے، زمین پہ پہاڑوں کو گاڑا تو تیرے لیے، فرش کو بچھایا تو تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے۔ مگر کا حضرت انسان ذرا خیال کرنا، ساری کائنات تیرے لیے اور تو میرے لیے ہے۔ ساری کائنات تیرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے۔ اگر تو میرے لیے رہے گا تو کائنات تیری ہوگی، اگر تو میرا نہیں ہوگا تو کائنات بھی تیری نہیں ہوگی۔ حضرت انسان کبھی غور کر، کبھی فکر کر، اللہ نے دو مکان بنائے ہیں، ایک بنا اپنے لیے، ایک بنا تیرے لیے۔ جو بنا اپنے لیے وہ دیا تجھ کو، جو بنا تیرے لیے وہ رکھا اپنے قبضے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جو گھر بنایا تیرے لیے وہ رکھا اپنے قبضے میں، جو بنا اپنے لیے وہ دے دیا تجھ کو، اور جو بنا اپنے لیے اس کو اللہ کہتا ہے انسان قلب، جو بنا تیرے لیے اس کو اللہ کہتا ہے دل، جو اپنے لیے بنایا، جو بنا تیرے لیے اسے کہا جنت۔ جو اپنا مکان تھا وہ اللہ نے تجھے دیا ہے، جو تیرا تھا وہ رکھا اپنے قبضے میں۔ توجہ ہے حضرات، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو بنا تیرے لیے وہ رکھا اپنے قبضے میں، جو بنا اپنے لیے وہ دے دیا تجھ کو۔ آواز یہ حضرت انسان، اگر تم میرا گھر صاف رکھے گا میں تیرا گھر صاف رکھوں گا۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تم میرے گھر میں غیر کو نہیں آنے دے گا میں تیری جنت میں غیر کو نہیں آنے دوں گا۔ اگر تم میرے گھر میں غیر کو بسائے گا میں جنت میں غیروں کو بسا دوں گا۔ اگر تم میرا بن جائے گا تو کائنات تیری ہوگی، پھر کائنات ایسی ہوگی تو میرا ہو کے اللہ نے حضرت انسان کو ایک ایسی نعمت عظمیٰ بخشی ہے جو نہ فرشتوں کے پاس ہے، نہ حوروں کے پاس ہے، نہ غلماں کے پاس ہے۔ اس نعمت کو کہتے ہیں عقل سلیم۔ اللہ نے تمہیں عقل سے نوازا ہے۔ حضرت انسان غور کرنا، کبھی بڑی پتے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے تجھے دیا عقل۔ فرشتے عقل استعمال نہیں کر سکتے، فرشتے عقل استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا رکوع میں کھڑے رہو، رکوع میں کھڑے۔ اللہ نے کہا سجدے میں رہو، جو سجدے والے وہ سجدے میں ہیں۔ اللہ نے کہا قیام میں رہو، جو قیام میں وہ اپنی عقل استعمال کر سکتے۔ اپنی مرضی سے رکوع والا سجدے نہیں جا سکتا، اپنی مرضی سے سجدے والا قیام میں نہیں جا سکتا، وہ اپنی مرضی استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تجھے دی ہے عقل، فرمایا خیال کرنا میں نے تمہیں دی ہے عقل، اگر تو عقل کو میرے لیے استعمال کرے گا، اگر تو عقل کو میرے لیے استعمال کرے گا تو پھر تمہیں میں ایسا بنا دوں گا
کہ ہوگا تو تو مزدور، ہوگا تو بکریوں کا چرواہا، جب تو عقل میرے لیے استعمال کرے گا میں تمہیں 26 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تو عقل کو میرے لیے استعمال کرے گا تو پھر عبداللہ ابن قحافہ سے ابو بکر صدیق بنا دوں گا۔ اگر تو عقل کو میرے لیے استعمال کرے گا میں عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا دوں گا۔ اگر تو عقل کو میرے لیے استعمال کرے گا پھر میں ڈاکو کو فضیل ایاز بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تو میرے لیے استعمال کرے گا تو میں یتیم بچے کو غوث اعظم بنا دوں گا۔ اگر تم میرے لیے عقل کو استعمال کرے تو کائنات کو تیرے قبضہ قدرت میں دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انسان کبھی تو نے غور، میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جی جی۔ اگر تو عقل کو میرے لیے استعمال کرے، کبھی غور کر یار، میں بڑی پتے کی بات کہنے لگا ہوں۔ یہ لوہا آپ نے دیکھا بھائی، قرآن میں اس کو کہتے ہیں حدید، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ لوہے میں اللہ نے انسان کے لیے فائدہ رکھا ہے، بے شک منافع رکھا ہے۔ کبھی غور کر یار، بڑی مہربانی میرے جملے کو ضائع نہ کرنا۔ یہ لوہا لے تو ایک میخ معمولی سی، اس کو پانی میں ڈال، وہ تیرے گی یا ڈوب جائے گی؟ ڈوب جائے گا۔ پکی بات ہے؟ ہاں جی۔ یار کبھی غور کر، انسان تو ہی ہے نا انسان جو 1 کروڑ من کا جہاز لوہے کا، 1 کروڑ من کا ٹنوں حساب سے دریائے سمندر کی تہوں میں تو سے ترا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمندر میں لیے پھر رہا ہے۔ پھر اللہ نے کہا حضرت انسان اس پہ غرور نہ کرنا، میں نے تمہیں اتنی عقل دی ہے، میرے پاس ایسی مخلوق ہے، اگر مچھلی کو سمندر سے ظاہر کر دوں گا 13 کروڑوں منوں کا بنایا ہوا جہاز ایک ٹکر سے تباہ و برباد کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انسان غور کر، لوہا اڑتا نہیں ہے، مگر تجھے اللہ نے یہ طاقت دی ہے، عقل دی ہے کہ تو نے ہزاروں من لوہے کو جہاز کی شکل میں آکاش میں اڑا دیا ہے۔ اللہ کا اس پہ اتراتے نہ پھرنا، اگر میری مرضی آئے، اگر تو میرے مقابلے میں آئے گا میں اسی چلتے ہوئے جہاز کو کرش کر کے زمین پہ گرا دوں گا۔ حضرت انسان کبھی غور کر، فکر کر، اللہ نے تجھے کتنی عقل دے رکھی ہے، انسان تو بننا ذرا، تجھے اللہ نے کتنی عقل دے رکھی، بیٹھا زمین پہ سورج کی کرنوں کو قید کر کے سولر سسٹم بنا کے دنیا میں بجلی پیدا کر رہا ہے۔ اللہ نے تجھے عقل دی ہے کہ تو نے پانی کو لیا، ارے پانی سے بجلی نکال کے ہمیں دے دی ہے۔ حضرت انسان کبھی غور کر، کبھی فکر کر، اللہ نے تجھے کتنی عقل دے رکھی ہے۔ اگر توجہ ہے تو قرآن کا سہارا لینے بھی تھوڑا سا، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ذوق سے کر سبحان اللہ۔ قرآن کا سہارا لینے میں آج کل سائنس بڑے عروج پہ ہے، سائنس بڑے عروج پہ ہے، مگر قرآن کے آگے جا کے سائنس جو ہے وہ ایک لونڈی سے بھی کم بن جاتی ہے۔ میرا سوال ہے، حضرت سلیمان کے تخت کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا؟ جی۔ وہ کتنا بڑا تھا؟ عرش عظیم، 80 گز لمبا، 60 گز چوڑا، 40 گز اونچا، وہ 7 کوٹریوں میں بند ہے۔ آج تو سائنس کا دور ہے، آج تو تکنیک بہت ہے۔ میرا سوال ہے اس دور میں جب یہ چیزیں نہ تھی، جب یہ کوئی مواصلات نہ تھے، اس وقت ان 7 کوٹری میں اس تخت کو کیسے بند کر دیا تھا؟ اتنے بڑے تخت کو کیسے اس کوٹری میں بند کیا تھا؟ اگر کوئی تکنیک تھی نا کہ 100 فٹ لمبا، 80 فٹ چوڑا اور 60 فٹ اونچا، اتنا بڑا کمرہ بغیر ستون کے لینٹر کا انتظام کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی تکنیک تھی نا، وہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت انسان نے بنایا تھا۔ یہاں بھی چھوڑی یار، آگے چلا، توجہ ہے بھائی؟ سبحان اللہ۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔
سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے بلانے والا تخت. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کہاں پڑا ہے؟ فرمایا 3 مہینے کی مسافت پہ. ہے کہاں؟ فرمایا 7 کوٹری میں بند ہے کتنا بڑا؟ اتنا بڑا ہے. کوئی لائے گا؟ جن کہتا ہے میں لاتا ہوں. کتنی دیر میں؟ فرمایا آپ کی کچہری برخاست ہو جائے. کہاں بیٹھ جاؤ اتنی دیر نہیں. میں نے پوچھا سلیمان کیوں؟ فرمایا مجھے پتا ہے جن بڑی طاقت والا ہے پر میری محفل میں اللہ کا ولی ہے جس سے زیادہ طاقت والا ہے. سبحان اللہ. میری محفل میں ایسے آدمی موجود ہیں میں جانتا ہوں. ہے کون آئے گا بھائی؟ اس نے کہا میں لاتا ہوں. کیسے؟ آنکھ بند ہو کھلنے سے پہلے تخت آ جائے گا. سبحان اللہ. جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اللہ کا بندہ کب اٹھا کچہری سے؟ وہ کب یروشلم سے پہنچا وادی سبا میں؟ اس نے کب ان کوٹریوں کو اکھیڑا؟ اتنا بڑا تخت کب اٹھایا؟ ان کوٹریوں سے کب نکالا؟ آخر کوئی تو ہے نا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. سبحان اللہ. اب آپ سمجھو اتنا بڑا تخت بیٹھا ہے اللہ کا ولی بارگاہ سلیمان میں. وہ جاتا بھی ہے آتا بھی ہے تخت اٹھاتا بھی ہے لے بھی آتا ہے. ادھر آنکھ نہیں جھپکی ادھر تخت لے کے بھی آ گیا ہے. کیوں؟ میں بڑا حیران تھا وہ تخت کہاں سے لایا، کیسے گیا، لایا کیسے؟ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کسے ولی سے پوچھ لے، اللہ کے ذکر والے سے پوچھ لے. میں بڑا پھرا مگر مجھے ایک آدمی مل گیا شور کوٹ کے علاقے کا. میں نے پوچھا یار تو ہی بتا دے. اس نے کہا وہ گیا کب تھا؟ نہ وہ گیا نہ وہ آیا نہ اٹھا نہ لایا. تو وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا دال دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے ہوں وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہوں 14 طبق دلے دی اندر تمبو وانگر تانے ہوں 14 طبق تیرے دل میں تھے جو اس نے گردن جھکائی تختی کا سامنے رکھ دیا ہے. دل کے آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا. بابابین متانس توجہ ہے بھائی. سبحان اللہ. میری گفتگو سمجھ آپ کو آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہتا تم میرا ہو جا کائنات کو تیرا نہ کر تو مجھے رب کون کہے گا؟ سبحان اللہ. میرا ہو تو صحیح نا. تم میرا ہو کائنات تیری کر دوں گا. اگر تم میرا نہیں ہوگا کائنات کو تجھ سے دور کر دوں گا. اگر تم میرے دروازے پہ گردن جھکا دے گا ساری کائنات کو تیرے دروازے پہ جھکا دوں گا. کبھی تو نے غور کیا ہے؟ کبھی فکر کیا ہے؟ میں قرآن و حدیث سے یہ باتیں ثابت کر سکتا ہوں الحمدللہ. ذرا توجہ کریں مسجد نبوی کا منبر ہے. اللہ آپ کو سب کو دکھائے. آمین. جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو ماشاءاللہ دنیا میں سب